الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. عزیز طلبہ، ہم نے موصوف صفت کو پڑھا تھا اس کے پہلے ویڈیو میں. موصوف صفت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے. یعنی وہ ناؤن جس کے بارے میں آپ کو ایڈجیکٹو لانا ہے تو وہ ناؤن کو آپ پہلے لائیں گے، ایڈجیکٹو بعد میں لائیں گے. اور دوسری چیز ہم نے یہ پڑھی تھی کہ موصوف میں اور صفت میں تطبیق ہوگی، یعنی کہ سملیرٹی ہوگی. اور تیسری چیز ہم نے یہ پڑھی تھی کہ موصوف اور صفت اعرابی حالت میں دونوں یکساں ہوں گے. اب آپ نے مفعول پڑھا ہوگا، ہم نے کئی سارے ویڈیوز میں بتایا تھا کہ مفعول کی اعراب کیا ہوتی ہے. تو مفعول کی اعراب آپ کو پتہ ہے، میں پھر سے یہاں پر بتا دیتا ہوں. مفعول کی جو اعراب ہوتی ہے مفعول کی اعراب نصب ہوتی ہے. مفعول کی اعراب کیا ہوگی؟ نصب ہوگی. ٹھیک ہے، کس طرح سے؟ جیسے ضربہ کے معنی ہوتے ہیں مارنا، ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا یعنی زید نے عمر کو مارا. تو یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے. یہاں پر دیکھیے یہ مفعول ہے، یہ فعل ہو گیا آپ کا، یہ فاعل ہو گیا آپ کا، یہ مفعول ہو گیا آپ کا. تو فاعل کی اعراب کیا ہے؟ رفع. اور مفعول کی اعراب کیا ہے؟ نصب. یعنی کہ مفعول کے اوپر نصب ہوتا ہے. یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، اب چلیے آگے سمجھتے ہیں. تو میں ایک سینٹینس لکھتا ہوں، ایک جملہ لکھتا ہوں یہاں پر جو موصوف صفت کا ہوگا، اس میں ہم صرف ھذا لگا دیں گے. ٹھیک ہے، تو چلیے یہ دیکھیے ھذا، ھذا قلم جمیل. اب یہ دیکھیے یہ موصوف ہے آپ کا، یہ آپ کا ہو گیا موصوف، اور یہ ہو گئی آپ کی صفت. موصوف صفت. تو یہ ایک سینٹینس ہے ھذا قلم جمیل. ٹھیک ہے، اب اسی سینٹینس کو، اسی جملے کو میں دوسری ترکیب سے لکھتا ہوں. دیکھیے
اب دیکھیے یہاں پر میں نے کمپلیٹ 3 سینٹینس لکھے ہیں. ایک ہے ھذا قلم جمیل، دوسرا ہے رأیت قلما جمیلا، اور تیسرا ہے کتبت بقلم جمیل. اب ان تینوں سینٹینس کو سمجھیے، آپ کو اعراب سمجھ میں آ جائے گی. پوری عربی میں یہی اعراب آپ کو ملے گی انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ نے عربی گرامر کا بہت بڑا حصہ سمجھ لیا، اور بہت آسان ہے اس کو سمجھنا. دیکھتے ہیں کیسے. اب یہ دیکھیے ھذا قلم جمیل، یہ خوبصورت قلم ہے. اب دیکھیے رأیت قلما جمیلا، رأیت، رأینا رأیت، رأینا رأیت، یعنی کہ ہم نے دیکھا اور میں نے دیکھا. یعنی میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ قلما جمیلا. تو دیکھیے قلما جمیلا، جس چیز کو دیکھا گیا، جس چیز کو مارا گیا، جو کام کیا گیا، یہ سب کیا ہے؟ مفعول ہوتے ہیں. اور میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا بتایا تھا؟ مفعول کی اعراب کیا ہوتی ہے؟ نصب ہوتی ہے. مفعول کی اعراب کیا ہوتی ہے؟ نصب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نصب یعنی کہ یہ زبر، مفعول کی اعراب کیا ہوگی؟ نصب ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نحوی اعتبار سے جو اعراب موصوف کی رہے گی وہی اعراب صفت کی بھی رہے گی. تو حالت رفع میں یعنی سینٹینس میں آ گیا. پھر دیکھیے اس ویڈیو میں ہم نے سینٹینس کے الگ نکال کر کے صرف موصوف صفت پر بات کری تھی. اب ہم یہاں پر سینٹینس کے اندر لا کر کے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ حالت رفع میں اس کی حالت ایسی رہے گی. یعنی کہ رأیت قلم جمیل آپ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میں نے قلم کو دیکھا. اب جو چیز آپ نے دیکھی ہے اس پر تو آپ نصب ہی لگاؤ گے. جس چیز کو آپ نے کیا ہے، کسی کو آپ نے مارا ہے، کوئی کام آپ نے کیا ہے، وہ تو حالت نصبی میں رہے گا. یہاں پر دیکھیے حالت نصبی میں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے کیا؟ قلم کو کچھ نہیں کیا، اس وجہ سے یہاں کیا ہے؟ حالت رفعی میں ہے. یہاں پر کیا ہے؟ حالت نصبی میں. کیوں حالت نصبی میں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا. وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر حالت نصبی اس کو بولا جائے گا. اس حالت کو کیا بولیں گے آپ؟ حالت نصبی. کیا بولیں گے؟ حالت نصبی. اس طرح سے بولا جائے گا، حالت نصبی بولیں گے آپ اس کو. اس والی حالت کو حالت نصبی. ٹھیک ہے، اب یہ ہے حالت جری. اس کو بولیں گے ہم حالت جری. کیوں بولیں گے؟ کیونکہ حروف جر آ گیا. یہاں پر حروف جر آنے کی وجہ سے موصوف پر بھی جر آ گیا اور صفت پر بھی کیا آ گیا؟ جر آ گیا. ٹھیک ہے، اب موصوف پر یہ حرف با نے کام کیا، حروف جر نے موصوف پر کام کیا. یعنی جب حروف جر آتا ہے تو وہ اپنے اسم کو کیا دیتا ہے؟ جر دیتا ہے. اسی لیے اس کو حروف جر کہا جاتا ہے. یہاں پر حروف جر آ گیا، اس وجہ سے اپنے اسم کو اس نے کیا کیا؟ جر دے دیا. اب جب اس کی وجہ سے موصوف حالت جری میں پہنچ گیا، یعنی اس پر جر لگ گیا، تو ظاہر ہے کہ اس کی جو صفت ہوگی اس پر بھی جر لگے گا. جیسے یہاں پر لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اس پر جر لگا اور اس کی وجہ سے اس پر جر لگ گیا. دیکھیے اس طرح سے مطابقت ہوگی. تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ عربی نحو میں، عربی گرامر میں کیا نام دیتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ہم حالت جری. کیا کہتے ہیں بچوں؟ حالت جری کہتے ہیں اس کو ہم. حالت جری، حالت نصبی اور حالت رفعی. اس کو ہم کہیں گے حالت رفعی. کیا کہیں گے؟ حالت رفعی. حالت رفعی کہیں گے ہم اس کو. اس کو ہم حالت رفعی کہیں گے، اس کو ہم حالت نصبی کہیں گے، اس کو ہم حالت جری کہیں گے. اور حالت جری، یہ حالت نصبی، یہ حالت رفعی، رفع دے کے نہیں کہا جائے گا.
اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے رفع دیکھ کے رفعی کہہ دیا اور نصب دیکھ کے نصبی کہہ دیا اور جر دیکھ کے جری کہہ دیا، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اس کی پہچان کے لیے ہم نے نصب لگا دیا ہے، جر لگا دیا ہے اور رفع لگا دیا ہے یہاں پر، اس کی پہچان کے لیے۔ اصل میں معنی کے حساب سے اور جملے کی ترکیب کے حساب سے اس کا نام دیا جاتا ہے۔ جملے کی جو ترکیب ہے، جملے کی جو معنی ہے، اس کے حساب سے اس کو نام دیا جاتا ہے۔ اس کے معنی چونکہ یہ خوبصورت قلم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حالت رفعی میں ایسی حالت کو حالت رفعی کہا جائے گا۔ اور اگر آپ نے خوبصورت قلم کو دیکھا ہے یا آپ نے کسی کو مارا ہے یا آپ نے کوئی کام کیا ہے، تو وہ جو کام ہے جو آپ نے کیا ہے، وہ جو چیز ہے جس کو آپ نے دیکھا ہے، وہ حالت نصبی میں کہلائے گا۔ نحوی اعتبار سے، نحوی لحاظ سے آپ اس کو حالت نصبی کہیں گے اور اس کو آپ حالت جری کہیں گے۔ اس کو حالت جری کیوں کہیں گے؟ اس کو حالت جری یہ حرف جر کی وجہ سے کہیں گے۔ یہاں پر ہم نے جر لگا دیا، اس کی وجہ سے نہیں وہ حالت جری ہو گیا، بلکہ یہ تو پہچان ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر ہم یہ دونوں زیر ہٹا لیتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے، اب کیا اس کو حالت جری سے آپ نکال دیں گے؟ نہیں نکال سکتے۔ کیوں؟ یہ دیکھیے یہاں پر کیا ہے؟ حروف جر ہے۔ اب حروف جر ہونے کی وجہ سے یہ حالت جری میں ہے۔ اب پڑھیں گے کیسے؟ بقلمن یا جمیلن پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ پڑھیں گے کیسے؟ بقلمن پڑھیں گے، جمیلن پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کتبت بقلمن جمیلن، میں نے لکھا۔ کیسے لکھا؟ خوبصورت قلم سے لکھا۔ میں نے خوبصورت قلم سے لکھا، ٹھیک ہے۔ میں نے دیکھا خوبصورت قلم کو، ٹھیک ہے۔ تو معنی کے اعتبار سے اس کے نام ہوتے ہیں، اور تین ہی نام ہیں۔ حالت رفعی میں کوئی بھی موصوف صفت یا تو حالت رفعی میں ہوگا، کوئی بھی موصوف صفت یا تو حالت رفعی میں ہوگا یا حالت نصبی میں ہوگا یا حالت جری میں ہوگا۔ بس یہ تین ہی نام ہیں۔ یہ ترکیب کو دھیان سے دیکھ لیجئے اور یاد کر لیجئے اچھی طرح سے، اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے۔ یہ تینوں جملے بھی آپ لکھ لیجئے۔ ھذا قلم جمیل، رأیت قلما جمیلا، کتبت بقلم جمیل۔ اس ترکیب کو کیا کہیں گے ہم؟ حالت رفعی کہیں گے، اس ترکیب کو حالت نصبی اور اس ترکیب کو حالت جری۔ تو یہ چیپٹر آپ تک پہنچانا تھا، آپ اس کو لکھ کے رکھ لیجئے۔ ایک دو بار اگر ویڈیو آپ دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز یہ جو ہے آپ کے اچھی طرح سے ذہن میں اتر جائے گا۔ اور آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریے۔ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے اور لائک ضرور کریے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمیں حوصلہ ملے گا۔ الحمدللہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کچھ پوچھنا ہے، تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور جو ہے کمنٹ باکس میں لکھیے، اور جس ٹاپک پر آپ چاہیں گے میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو دینے کی کوشش کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔